اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ قادیانیت کے اوپر کم و بیش 10 کتابیں لکھی، اور حضرت مجدد الافسانی نے جب دین اکبری کے اوپر اس نے بادشاہ نے شروع کیا نا دین، تو آپ نے اس کی مخالفت کی اور ڈٹ گئے۔ حضرت مجدد الافسانی سرہندی نقشبندیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے بعد جو خطوط حضرت مجدد الافسانی نے لکھے ہیں، اگر خطوط کی بات آتی ہے جب بھی تو حضور کے بعد پھر حضرت مجدد الافسانی کے خطوط کی بات آتی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی کے ایک خط کا میں ایک لائن کا متن بیان کرتا ہوں، بڑا اہم۔ آپ سے کسی نے پوچھا یہ جو بد مذہب ہیں ان سے مجبوراً تعلق بھی رکھنا پڑتا ہے، تو کیسے ان سے تعلق رکھیں؟ مختلف بد مذہب لوگ ہوتے ہیں جی۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا جو بد مذہب ہوں، جس طرح گھر میں تمہارے واش روم ہے، لیٹرین ہے، اس سے جتنا تعلق رکھتے ہو بد مذہبوں سے اتنا تعلق رکھ لو۔ یعنی کوئی بھی خوشی سے اور زیادہ دیر تک واش روم میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے بد مذہب مجبوری ہوتی ہے معاملات میں دنیا داری کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا تم واش روم اور بیت الخلاء سے رکھتے ہو۔ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی عزتیں سب ایک طرف ہیں، جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سانس زمین پر لیا وہ ساری دنیا کی عزتوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ ہمارے اولیاء تھے جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچایا، محفوظ کیا، اور آج الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے نا، یہ ہمارے اولیاء کی برکت سے ہے۔ اور یہ جو مسجد درگاہ و جامع مسجد قطب شاہ ولی ہے، اس مسجد کی آباد کاری میں، یہاں پر ذکر رسول عام ہونے میں، درود و سلام بلند ہونے میں حضرت بابا قطب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ اولیاء اللہ ہی ہیں جن کی برکتوں سے آج ہم اسلام کے صحیح معنوں میں جو دین ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ انہی کی بدولت ہم تک پہنچا۔ باقی جو خرافات اختیار کرتے ہیں درباروں پر، اہل سنت اس کے متعلق واضح عقیدہ رکھتے ہیں، کسی خرافات کو ہم قبول نہیں کرتے، نہ ہی ہم کسی خرافات کا حصہ ہیں، جتنے بھی خرافات ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بہرحال مختصر کلام اتنی ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ کی جو تعلیم ہے، اگر آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ علم و عمل میں اعلیٰ، حضرت سلطان الہند کو دیکھتے ہیں تو علم و عمل میں اعلیٰ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھتے ہیں تو علم و عمل میں اعلیٰ، حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھتے ہیں تو علم و عمل میں اعلیٰ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو علم و عمل میں اعلیٰ، اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھتے ہیں تو یہ علم و عمل میں اعلیٰ، اور حضرت سید محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ علم و عمل میں اعلیٰ ہیں، اور اپنے دور میں انہوں نے جو دین کے کام کیے وہ روشن تاریخ ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور تعلیمات ان کی کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا،
اور احکام شریعہ پر مکمل عمل پیرا ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس کانفرنس کو جو ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بھی ہے اور جو شان اولیاء کے حوالے سے بھی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اب پیر صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال أيضا، قال الله تبارك وتعالى، جعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم۔ پیر طریقت مجاہد اسلام حضرت پیر اعجاز الشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء، مشائخ، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ختم نبوت کے پروانوں، آپ کا آج کا یہ پروگرام ختم نبوت کے عنوان سے ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اسلام کا ایک قطعی عقیدہ ہے، اور اس کا منکر نہ صرف کافر ہے بلکہ مرتد کافر ہے، یعنی وہ ایسا کافر ہے کہ اس کو اسلامی ریاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسے اور اس کی قوم کو اسلامی ریاست میں رہنے کا آپشن نہیں دیا گیا، جبکہ یہود کو، نصارہ کو، آتش پرستوں کو اسلام لانے کا بھی آپشن دیا گیا۔ اگر وہ اسلام نہیں لاتے، اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اسلامی اسٹیٹ میں ذمہ کے طور پر جزیہ دے کر رہنے کا آپشن دیا گیا۔ اگر وہ یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ان کے خلاف قتال کا حکم تھا۔ لیکن نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب اور اس کی قوم کو 3 آپشن نہیں دیے گئے، 2 آپشن دیے گئے، یا وہ اسلام میں واپس آ جائیں یا ان کے خلاف تلوار فیصلہ کرے گی، اور ان کو جزیہ دے کر رہنے کا اختیار نہیں دیا گیا، آپشن نہیں دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا ہمارے پاس دور ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، پھر بہت سے سلاطین اسلام گزرے، کبھی بھی کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو اسلامی ریاست میں پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دی گئی، کبھی بھی کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی امت کو کسی اسلامی ریاست میں پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ پہلی بار ہوا
انگریزی دور تھا، مرزا قادیان نے سے نبوت کا دعویٰ کرایا گیا اور مرزا قادیان کی انگریز حکومت نے پوری سرپرستی کی اور پھر پاکستان بنا اور پاکستان کے اندر برزیوں کو پھلنے پھولنے کے پورے مواقع دیے گئے اور آج صورت حال یہ ہے کہ قادیانی بہت سے محکموں پر، بہت سے اداروں پر قابض ہو چکے ہیں، اقتدار میں بہت حد تک دخیل ہو چکے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر ہمارے لوگ، مذہبی لوگ، دینی بھائی ہمارے صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہیں۔ اور پھر بہت سے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو ذمہ ہونے کے اختیارات حاصل ہیں، قطعاً ان کو حاصل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام میں ان کو دیے ہی نہیں گئے کبھی اختیارات، صحابہ نے نہیں دیے، دور صدیقی میں نہیں دیے، اور اس کے بعد ہمیشہ کبھی ان کو ذمہ ہونے کے اختیارات نہیں دیے گئے، کیونکہ یہ دوسرے کافروں کی طرح نہیں ہے۔ یہ تو حضور نبی کریم کے مقابلے میں نبی کھڑا کرتے ہیں نا، اور پھر حضور نبی کریم کے دین کو کینچی کے ساتھ کاٹتے ہیں، اس کو مسخ کرتے ہیں اور شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان کو دوسرے کافروں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بدترین مرتد ہے اور ان کا حکم شرعی یہی ہے کہ ان کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے یا پھر ان کو مرتد کی سزا دی جائے۔ اب میں دو حدیثیں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث پاک تو جامع ترمذی کی ہے، حضرت ثوبان سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کذاب پیدا ہوں گے جو 30 ہوں گے، سب کے سب زوم کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی آپ نے بیان کیا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث پاک جو کہ حدیث قدسی ہے، جس کو امام بخاری نے بھی تاریخ بخاری میں روایت کیا ہے، اس وقت میں مجموع الزوائد کے حوالے سے حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کا نمبر 245 ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو، جب آپ کو پیدا کیا تو پیدا کرنے میں تو آپ پہلے نبی ہیں، تمام نبیوں میں آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے، آپ کا نور تمام نبیوں سے پہلے پیدا ہوا، آپ پیدا ہونے میں اول الانبیاء ہیں، لیکن آخرہم بعثاً، بعثت میں آپ آخری ہیں، بعثت آپ کی تمام انبیاء کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حضور بعثت کے اعتبار سے آخری ہیں، آپ کی بعثت آخر میں ہوئی ہے، آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی، لیکن نبوت ملنے کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں۔ اب آخر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں پیر اشرفی صاحب کو اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو، اس وقت ختم نبوت پر جتنا حملہ ہے میں نے کبھی نہ سنا تھا نہ کبھی دیکھا ہے، اس وقت ختم نبوت پر بہت بڑا حملہ ہے، اور قادیانی جو ہے وہ تقریباً ہر محکمے میں دخیل ہو چکے ہیں، لہذا مسلمان ختم نبوت کو خصوصی اس کو فوکس کریں، اس پر پوری توجہ دیں، ختم نبوت بتائیں بچوں کو، بڑوں کو، تمام شعبے زندگی کے مسلمانوں کو
ہر طریقے سے لٹریچر کے ذریعے بھی، تقریروں کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی، اور ان لوگوں کے شرعی احکام کیا ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان شرعی احکام سے بھی مسلمانوں کو آپ مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ختم نبوت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب آپ کے سامنے تقسیم اسناد کی جائیں گی، تو یہ خوش نصیب حضرات جو ہیں جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی، اور یہ جو سند ہے اس کا اردو میں متن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سن لیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے نیک بھائی نے 12 روزہ تحفظ ختم نبوت کورس میں شمولیت کی، اور عقیدہ ختم نبوت کے دلائل قرآن و حدیث اور قیاس صحیح کی روشنی میں سیکھے۔ تو ہم اپنے بھائی کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو لوگوں میں اجاگر کرنے اور اس کو ان تک پہنچانے میں پوری کوشش کرے، اور اپنے ایمان کو قادیانیوں اور دوسرے ملحدین سے بچا کر رکھے۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عملت لکم ختم نبوت کی بشارت، اتممت علیکم اسی نعمت کی وضاحت، دین فروشی کی نہیں ہم کو ہے عادت، دین فروشی کی نہیں ہم کو ہے عادت، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔